بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ معزز سامعین، خانقاہ سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج تذکرہ خیر ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جہاں آپ کے عقیدت مند حاضر ہوتے تھے، مختلف مکاتب فکر کے لوگ حاضر ہوتے تھے، وہاں پہ ایک یہودی بھی آپ کی بارگاہ میں ہر روز حاضر ہوا کرتا تھا، آپ کے پاس بیٹھتا، آپ کی باتیں سنتا، لنگر کھاتا اور چلا جاتا۔ تو بہت عرصہ لوگوں نے یہ معمول دیکھا۔ تو کچھ عرصے کے بعد کچھ لوگوں نے مل کے کہا کہ یار، تم جو حضرت سے اتنی عقیدت رکھتے ہو، روزانہ آتے بھی ہو، آپ کے مواعظ حسنہ سے مستفید بھی ہوتے ہو، تو کیا ہی اچھا ہو کہ تم اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو۔ تو یہودی مسکرا کے کہنے لگا کہ جس طرح کہ تم لوگ مسلمان ہو، اس طرح کا میں مسلمان بننا نہیں چاہتا، اور جس طرح کے مسلمان حضرت بایزید بسطامی ہیں، اس طرح کا مسلمان میں بن نہیں سکتا۔ تو ان لوگوں نے تعجب سے اس سے پوچھا کہ اپنی بات کی وضاحت کرو۔ اس نے بتایا کہ میں حضرت بایزید بسطامی کا ہمسایہ ہوں، کئی سالوں سے ان کے ساتھ رہ رہا ہوں، اور ہر روز میں گھر کا جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کو آپ کے سین میں پھینک دیتا ہوں۔ ہر روز آپ اپنے سین کی صفائی کرواتے ہیں، لیکن مجھے آج تک آپ نے نہیں پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ اور بعض دفعہ وہ کہنے لگا ایسا بھی ہوا کہ آپ نئی پوشاک پہن کے تیار ہو کے گھر سے نکلے ہیں، تو میں نے جان بوجھ کے کچھ کوڑا کرکٹ آپ کے اوپر پھینک دیا ہے، جس سے آپ کو اتنی زحمت ہوئی کہ آپ کو دوبارہ غسل فرمانا پڑا، دوبارہ کپڑے چینج کرنا پڑے، لیکن پھر بھی آپ نے مجھ سے وضاحت نہیں مانگی کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ تو دیکھو، آپ کا جو دین ہے، حضرت بایزید بسطامی کا جو دین ہے، جو ان کا اسلام ہے، وہ معافی کا اسلام ہے، پردہ پوشی کا اسلام ہے، اندھا پیشانی کا اسلام ہے، اعلی ہلاک کا اسلام ہے، اور تمہارا اسلام بدلے کا اسلام ہے۔ تم چھوٹی چھوٹی بات پہ بدلہ لینے پہ اتر آتے ہو، غصہ اتارنا شروع کر دیتے ہو، تمہارا ٹیمپرامنٹ لوز ہو جاتا ہے، تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ تو تمہارا اسلام بدلے کا اسلام ہے۔ حضرت بایزید کا جو اسلام ہے وہ معافی کا اسلام ہے، اور اس طرح کا مسلمان بننا بہت مشکل۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے، تو آپ نے اشارتاً ارشاد فرمایا تھا کہ میری جگہ پہ یہ جو بندہ آتا ہے یہودی، یہ میرا مسند نشین ہوگا۔ تو آپ کے بعد جب پہلا جمعہ آیا، آپ مسجد میں واعظ بھی فرماتے تھے، تو ممبر پہ وہ یہودی آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے وہ یہودیوں کا لباس پہنا ہوا تھا، تو اس نے ممبر پہ کھڑے ہو کے وہ جو یہودیوں کے لباس کا بڑا سا گاؤن تھا، اس نے وہ پھاڑ کے پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ لوگوں، میں بہت عرصہ پہلے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پرست پہ بیعت ہو چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن ظاہری طور پہ میں ایسے تھا۔ آج میں تم لوگوں کے سامنے اپنے ظاہر سے یہودیت کے لباس کو تار تار کر کے پھینک رہا ہوں، میں اپنے ظاہر سے یہودیت کے لباس کو پھینک رہا ہوں، تم اپنے باطن سے یہودیت کے لباس کو اتار کر پھینک رہے ہو۔ میں باہر سے برا نظر آتا تھا، لیکن اندر سے میں اچھا تھا۔ مجھے آپ کی صحبت کاملہ نے اللہ کا قرب عطا کر دیا تھا، اخلاق عطا کر دیا تھا، لیکن تم لوگ ظاہر میں بہت اچھے نظر آتے ہو، بظاہر بہت اچھے مسلمان نظر آتے ہو، دیندار نظر آتے ہو، لیکن تمہارا باطن تمہارے ظاہر کی گواہی نہیں دیتا۔ تو تم اپنا باطن درست کرو، میں اپنا ظاہر درست کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ مجھے حضرت سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ گولڈا شریف، ان کی بات یاد آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ ہم حاضر تھے ان کے پاس، تو میرے کسی دوست نے عرض کی کہ آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ذات، ہمارے اندر کا تکبر
ختم کرے۔ تو آپ نے مسکرا کے بیدل کا ایک شعر فرمایا، اس کا ترجمہ فرمایا کہ درخت جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی جڑیں اتنی زمین میں گہرائی میں پھیلی ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی۔ ہم لوگ جتنے بڑے نظر آتے ہیں، ہمارے اندر تکبر کی جڑیں اتنی دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر کا بھی تکبر ختم کرے اور آپ کے اندر کا بھی تکبر ختم کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔